بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہمارے 14 اگست کو 75 سالہ ہم منا رہے تھے اپنا جشن آزادی، اور اس وقت امریکہ کی طرف سے ٹونی بلنکن نے پیغام دیا، اور اسی طرح جو بائیڈن نے 15 اگست کو بھارت کو مبارکباد کا پیغام دیا۔ دونوں پیغاموں میں کچھ فرق تھا۔ پاکستان کو مبارکباد کے پیغامات دوست ممالک سب سے آتے رہے، اور جو ٹونی بلنکن نے کہا، انہوں نے 2-3 باتیں جو کہیں، اس میں یہ تھا کہ ایک تو پاکستان کا یوم آزادی، اور یہی دن ہے جہاں 75 سال پاکستان کے اور امریکہ کے سفارتی تعلقات کے بھی ہوتے ہیں، یعنی 75 سال پرانے سفارتی تعلقات ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم یعنی لمبے وقت کے لیے مضبوط تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ مضبوط تعلقات کا مطلب کیا ہے، یہ ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک پاکستان کی ضرورت کا تعلق ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے، سپر پاور ہے دنیا کی، اور پاکستان کے لیے بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت ساری امریکہ کو جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں، اور امریکہ کی خوشنودی کی وجہ سے ہی مغربی دنیا باقی میں بھی آپ کا کاروبار چلتا ہے، ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ سو نتیجتاً جو فارن ایکسچینج ہم کماتے ہیں بزنس کے نقطہ نگاہ سے، اپنے تجارت سے، وہ زیادہ تر مغربی دنیا سے ہمیں ملتا ہے، پھر کچھ چائنا سے ہے، اور پھر مڈل ایسٹ میں یا گلف کنٹریز ہیں، ان میں بھی ہماری پروڈکٹس جاتی ہیں۔ لیکن آپ امریکہ کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ ایک تجارت کی وجہ سے، اس کے انفلوئنس کی وجہ سے، اور اس کی نیوسنس ویلیو کی وجہ سے۔ نیوسنس ویلیو یہ ہے کہ وہ آپ کا بھلا کریں نہ کریں، لیکن آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بدقسمت قوم ہے جو قرضوں پہ جیتے ہیں، اور قرضے لینے کے لیے ہمیں امریکہ کی خوشنودی چاہیے، جیسا کہ ابھی ہمیں IMF پیسے دے نہیں رہا، اور ہم نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ہمیں قرضہ لے کے دیں۔ یہ قرضہ ہے، یہ کوئی مفت پیسے نہیں ہیں، لیکن قرضے پہ بھی بڑا احسان ہے، کیونکہ قرضہ دینے میں بھی وہ آپ سے بڑی شرائط اور بہت کچھ منواتے ہیں، اور یہ قرضہ بالآخر آپ نے انہی کی ٹرمز پہ لے کے پھر ان کو ادا بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، جیسے مغربی دنیا میں اس کا انفلوئنس ہے۔ اگر امریکن چاہیں، برطانیہ تو ان کے ہاتھ میں کھیلتا ہے، جو جی چاہیں برطانیہ سے کروا لیں۔ باقی بھی مغربی ملک امریکہ کو دیکھتے ہیں، مڈل ایسٹ کے ملک بھی اسی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو قرضے چاہیے، پیسہ چاہیے، تجارت چاہیے، امریکہ چاہے تو نہ کرے، ان کو کہہ دے، وہ ہم سے تعاون ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا تعلق ریویو کریں امریکہ سے، تو ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو امریکہ کے حوالے کیا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح کا ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا کم ایسی لیڈرشپ آئی جو ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو یہ کہتی کہ جناب، جس طرح آپ کو اپنے مفادات عزیز ہیں، ہمیں بھی عزیز ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم اس میں سے وہ کچھ کر دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن ہے، باقی ہم نہیں کر سکیں گے۔ یہ ڈو مور کی کہانی ہم نہیں سنیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ذرا ریویو کر لیجئے، امریکہ نے جب کوریا سے جنگ ختم کی اور انہوں نے واپس جانا تھا، تو اس وقت وہ جو اکوپمنٹ ان کا آؤٹ ڈیٹڈ تھا یا جنگ میں استعمال ہوا کافی، وہ بجائے اس کے کہ وہ لے جاتے واپس امریکہ، خرچہ پڑتا، وہ رستے میں کچھ پاکستان کو دے گئے، کچھ کسی اور کو۔ ہمیں انہوں نے وہ ٹینک وینک جو ہمارے پرانے ٹینک تھے M1 اور اس طرح کے، وہ انہوں نے دے دیے، اور اس طرح ہمارا وقتی طور پہ گزارا چل گیا۔ بعد میں بھی پھر انہوں نے ہماری ایئر فورس وغیرہ میں کچھ جہاز دیے، جیسے ہمیں F-104 جہاز ملا، جو اس وقت بڑا ہی
آپ کہہ لیجئے کہ موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹ تھا اس وقت کا. لیکن ہم نے ریٹرن میں ایک تو ہم ان کے اتحادی بنے سیٹو سینٹو میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو پشاور کے پاس رشیا کے اوپر، سوویت یونین کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے ہم نے بڑا بیرکاڈا بھی دیا ان کو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ U-2 ایک جہاز اڑ کے وہاں پہ گیا امریکہ کا، اور وہ وہاں پہ انہوں نے روسیوں نے گرا لیا اس جہاز کو. چونکہ وہ پشاور سے اڑ کے گیا تھا، ہمیں تھریٹ ملی. اس وقت کرشچوف ہوتے تھے، نکیتا کرشچوف، انہوں نے اس نے دھمکی دی. ان کا وزیر اعظم تھا اس وقت. اس نے کہا کہ پاکستان یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جہاں سے اڑا ہے، یہ جو بھی علاقے ہیں، یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. سو ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو گئے. خرابی ہماری تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک طرف امریکہ کی گود میں ڈال دیا، اور باقی سارا وقت ہم اپنی رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ ہم ایک دشمنی، ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک مخاصمت بھگتتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ بلوچستان میں جتنی انسرجنسیز ہوئیں وہ افغانستان کی سرزمین سے ہوئیں، اور وہ رشیا اور بھارت دونوں مل کے یہ کام کرتے رہے. ہمیں کبھی بھی بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں جو کہ سرحدی علاقے تھے افغانستان کے، ان میں مکمل امن نصیب نہ ہو سکا. یہ علاقے ترقی بھی نہ کر سکے اس طرح. پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے جنگ لڑی امریکہ کے ساتھ مل کے. کولڈ وار کا ایرا تھا، اور آپ نے افغانستان میں جہاد دیکھا. اب ایک لحاظ سے وہ جہاد جو ہم نے جس کو سپورٹ کیا افغان مجاہدین کے ساتھ، وہ اس حد تک تو درست تھا کہ خطرہ تھا کہ رشیا جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ افغانستان کو قابو کر کے قبضہ کر کے تو اس کے بعد پاکستان آ جائے. کیونکہ اس زمانے میں وارم واٹرز پہ اس کی ایکسیس وہ بڑی مشہور تھی کہانی، وہ تھیوری بڑی پاپولر تھی. سو ہم چاہتے تھے کہ اس کو روکا جائے، لیکن ہم ایک مکمل جنگ کا حصہ بن گئے جو کہ CIA کر رہی تھی، اور CIA نے ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ بندوق چلائی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکہ کے وہاں پہ مفادات پورے ہوئے، سوویت یونین پش کر دیا گیا، وہ واپس فوجیں چلی گئیں. جس دن گئیں امریکہ یہاں سے نکل گیا، اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ پاکستان اور مجاہدین اور افغانستان ایک ڈی سٹیبلائز کنٹری، یہ اب اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں یہاں پہ گن رننگ آ گئی، ٹیررزم دبا کے شروع ہو گیا، اور ایک کورام مچ گیا کہ یہ ملک ڈی سٹیبلائز ہی رہے گا. آپ نے اس زمانے میں ہم نے ایڈ لی، ہمیں ایڈ تو یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے خریدے، ویپنز وغیرہ امریکہ نے دے دی، F-16 وغیرہ اس زمانے میں آیا تھا، لیکن ساتھ پابندی لگا دی کہ F-16 آپ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ سے پابندی رہی. تو ہماری جنگ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ تو نہیں تھی. ہمارا تو مسئلہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ رہا ہے، اور امریکہ نے کبھی سیریس کوشش نہیں کی کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایشوز ہیں جیسے کشمیر وغیرہ کا، اس کو منصفانہ طریقے سے حل کروا دیا جائے. الٹا پاکستان کو دے تو دیا کچھ، اور یہ کہا کہ جناب پابندی یہ ہے کہ آپ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی مار کھا گئے، وہ پابندی بھگتتے رہے. اس کے بعد دوسری جنگ کا قصہ آ گیا جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور پھر ہم اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چپک گئے. ہم نے امریکہ کا ساتھ دے دیا. اب اس میں پھر ہمیں انہوں نے کچھ ایڈ وغیرہ دی، کوئی پیسے دیے، اور کچھ وہ جو ہم نے ٹروپس ان کی مدد کے لیے ڈپلوائے کیے ہوئے تھے ان کا خرچہ تھا وہ اٹھا رہے تھے، جیسے کولیشن سپورٹ فنڈ وہ کہتے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. اور ان کا کہنا یہی تھا کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کی گورنمنٹ ہی کہتی رہی کہ جا کے لڑیں، یہ جہاد ہے، پاکستانی جائیں اور جا کے قبائلی لوگ لڑیں مجاہدین کے ساتھ مل کے اور سوویت یونین کا رستہ روکیں. اگر سوویت یونین باہر سے آ کے حملہ آور تھا ایک اسلامی ریاست کے اوپر اور اس کے خلاف لڑنا جہاد تھا، تو امریکہ جب آیا افغانستان میں حملہ کر کے اور تباہ کر رہا ہے افغانستان کو، تو تخت و تاراج کر رہا ہے،
تو اس کے خلاف لڑنا جہاد کیوں نہیں ہے؟ سو وہ وہاں پہ مسئلہ آ گیا۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے 80,000 کے قریب اپنے لوگ بھی مروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نقصان بھی اٹھایا۔ مالی نقصان ہمارا کہا جاتا ہے کہ $150 بلین کے قریب ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا، جو آج دن تک سنبھل نہیں سکی۔ اور امریکہ جو کہتا ہے کہ ہم نے دیا، وہ کوئی $18-20 بلین کی بات کرتا ہے، لیکن ہمارا خرچہ بھی ہوتا رہا ساتھ ساتھ۔ تو اس لحاظ سے میں جب اس ایکویشن کو دیکھتا ہوں تو ہمارے اپنے لیڈرز کی کوتاہی کی وجہ سے، جو کہ نیگوشیٹ نہیں کر سکے، جو کہ بات چیت نہیں صحیح طرح کر سکے امریکنز کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتے رہے، ان کے قدموں میں ڈالتے رہے ہیں، اگر میں وہ دیکھوں تو ہمارا تو نقصان ہوا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ آگے جو تعلقات ہم نے بنانے ہیں بہت اہم ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز ہوں، لیکن ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہمارے رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین ملکوں کنٹریز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہوں، بہت اچھے ہوں، کیونکہ یہ ہمارے قریب ترین ہمسائے بھی ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یہ چائنا کا اگر میں کہوں تو وہ ہمیشہ سے بڑے ریلائبل دوست رہے ہیں۔ ہم ان کو ناراض کر کے کسی اور کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ لیکن پاکستان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ۔ اب آ جائیں بھارت پہ۔ یہ بات بھارت کو کیوں نہیں وہ کہتا؟ یہاں اس کو پتہ ہے کہ کمزور لیڈرشپ ہے، بکاؤ مال ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ رجیم چینج میں اپنے آپ کو بیچا، اپنے اندر سے اپنی ایک اخلاقی کمزوری سامنے لے آئے۔ پھر یہاں وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، جن کی دولتیں باہر پڑی ہیں دوسرے ملکوں میں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو دبایا جا سکتا ہے۔ ان کے اگر وہ چاہیں میاں نواز شریف یا زرداری یا ان لوگوں کے اثاثے ضبط کر لیں اور آپ کو بڑا واضح بتا دیں کہ یہ آپ نے اس طرح منی لانڈرنگ کی، آپ کیا کر لیں گے؟ لہٰذا ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ مانیں ان کا۔ اب بھارت کو جو پیغام دیا جو بائیڈن نے ان کی آزادی کے دن پہ، وہ تھا کہ آپ ہمارے انڈسپینسیبل پارٹنر ہیں، یعنی آپ ہمارے وہ پارٹنر ہیں، وہ دوست ہیں جن کو ہم کسی بھی صورت میں گوا ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ان کی ہر اس دور میں ہوتی ہے جب ان کو کسی ملک کے ساتھ بڑا اسٹریٹجک قسم کی پارٹنرشپ چاہیے، وہ کسی ملک کو اسٹریٹجک ملک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں، آپ ہمارے بڑے زبردست پارٹنر ہیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لہذا بھارت کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ اب جب وہ انڈسپینسیبل پارٹنر ہیں تو اس خطے میں کمپیریزن اگر آپ کر لیں تو پاکستان کے مفادات نہیں، بھارت کے مفادات ہیں جو انہوں نے دیکھنے ہیں۔ سو اس لیے یہاں پہ کرپٹ اور اس طرح کی آپ کہہ لیجئے کہ کمزور قسم کی لیڈرشپ اس ملک میں نہیں چاہیے، جن کو نہ بہت زیادہ سمجھ ہو، نہ ہی ان کے اندر دور اندیشی ہو۔ اگر ان کو کوئی بہت کچھ آتا ہو تو وہ صرف منی لانڈرنگ، مال بنانا، یہ کام آتے ہیں۔ کیا وہ لوگ پاکستان کے مفادات پہ امریکہ سے بات کر سکیں گے؟ یہاں وہ لیڈرشپ چاہیے جو ٹیکٹفل ہو، جو صرف اور صرف ذہن میں اپنے ملک کا مفاد رکھے، جو امریکنز کے ساتھ ڈیلنگ کرے، مذاکرات کرے، ایروگنس کے ساتھ نہیں، عقل دماغ کے ساتھ، اور ان کو کہے کہ جناب یہ ایریاز ہیں جو ہم آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری لمٹ یہی ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اس خطے میں انسٹیبلٹی دوبارہ آتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ افغانستان پھر ڈیسٹیبلائز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اس مصیبت سے کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ بہت سوجھ بوجھ والی عقل مند لیڈرشپ چاہیے جو صرف اور صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھے اور اپنے آپ کو ایسی کوپریشن جو امریکہ کے ہے اس سے بچا کے رکھے جو آپ کو دوبارہ اس خطرے کے اندر ایبزارب کر لے۔ اگر یہ آپ خطرے میں پھر ایبزارب ہو گئے، گھس گئے، تو نتیجہ بہت برا ہوگا۔ معاشی طور پہ ہم پہلے ہی بہت بدحالی کا شکار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت
ملک کے اندر نہ ہی عقل مند لیڈرشپ ہے اور نہ ہی آپ کہیں کہ کوئی مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ہو. خود غرض لیڈرشپ ہے، اپنے مفادات کو دیکھنے والی لیڈرشپ ہے، اپنی آئندہ آنے والی اولادوں کو سیٹل کرنے والی لیڈرشپ ہے، اور دور اندیشی تو ان کے پلے ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ دولت کے چوری چکاری کے غلام ہو جاتے ہیں تو پھر رب العالمین آپ سے آپ کی سوجھ بوجھ چھین لیتا ہے. یہ وہ تعلق ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے. آپ عوام، ہمارے لوگ، وہ سارے ان حالات کو اور ایسی ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ خدا کرے کہ جس کو آپ ووٹ دے کے لے کے آئیں وہ بہترین لیڈر ہو جو صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کا سوچے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.